بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ مائی سیلف آمنہ جبیں، آئی ایم یور انسٹرکٹر آف حرام ریلیشنز بائیکاٹ۔ حرام ریلیشنز بائیکاٹ جو ٹریننگ ہے، اس کا پرپز کیا ہے؟ اس ٹریننگ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس قابل ہونا ہے کہ ہم حرام اور حلال ریلیشنز کے اندر ایزیلی ڈیفرینشیٹ کر سکیں۔ ہمیں یہ فرق واضح ہو جائے کہ حرام ریلیشنز کیا ہوتے ہیں، حلال ریلیشنز کیا ہوتے ہیں، اور پھر ان ریلیشنز کو اپنی لائف کے اندر ریلیٹ کر سکیں کہ ہماری زندگی میں حرام کس حد تک ہے اور حلال کس حد تک ہے۔ اس کے بعد ہم اس ٹریننگ کو کرنے کے بعد اس چیز کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے حرام کو نکال سکیں۔ کیوں؟ حرام ریلیشنز کو لائف کے اندر سے نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حرام اور حلال چیز ایک جگہ پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو جس دل کے اندر، جس لائف کے اندر حرام ریلیشنز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس لائف میں ایمانی لائف نہیں آ سکتی، وہاں پر ایمانی طرز عمل نہیں آ سکتا۔ انسان کا جو ایمان ہے، مسلمان کا، ایک مومن کا جو ایمان ہے، وہ بہت لو لیول پہ چلا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جب وہ حرام کی آمیزش کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، حرام ریلیشنز ہوں یا کوئی بھی حرام فعل ہو۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے آج کے دور میں، ہر دور میں، وہ ہے حرام ریلیشنز، حرام تعلقات۔ حرام ریلیشنز کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واٹ آر حرام ریلیشنز، حرام تعلق ہیں کیا؟ اب اگر ہم حرام سے جو ہے وہ مراد لیں تو حرام سے مراد ایسی ممنوع چیز یا کوئی ایک ایسا فعل ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو روک دیا ہو۔ وہ چیز پھر چاہے ہمیں جتنی بھی محبوب ہو، ہماری آنکھوں کو کتنی ہی بھلی لگے، ہمارا دل اسے جتنا مرضی خوبصورت اپنائے، لیکن ہم اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی جو ہے، ایک مسلمان کی جو زندگی ہے، ایک مومن کی جو زندگی ہے، وہ اس کی خواہشوں کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے قانون کے گرد گردش کرتی ہے۔ وہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ ہر اس کام سے رک جاتا ہے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے جو اللہ پاک کا حکم نہیں ہے۔ تو حرام ریلیشنز جو ہیں، یہ اللہ پاک کا حکم نہیں ہے، اللہ پاک نے اس سے انسان کو باہر نکالا ہے، اس لیے ہم وہ نہیں کر سکتے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ ہم وہ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے جس ریلیشن سے ہمارے رب نے ہمیں روک دیا ہے، کیونکہ وی آر مسلمس، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں اس ریلیشن کو اپنی لائف سے پش آؤٹ کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کا قرب لوٹ سکیں اور اللہ کی جنت کے قابل بن سکیں۔ اب حرام کی تو ہم نے بات کی کہ کوئی ایسا فعل جو ہے یا کوئی ایسا کام، ایسی چیز جو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہو۔ جب ہم حرام تعلق کی بات کرتے ہیں تو تعلق سے مراد رابطہ، انسیت، اٹیچمنٹ، کسی کا قرب، یہ ہوتا ہے تعلق۔ تو جب ہم حرام تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک ایسا تعلق ہے، ایک رشتے کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہے، ایسی اٹیچمنٹ ہے جو ناجائز ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ ہم اسے نہیں اپنا سکتے۔ آج کی سوسائٹی کے اندر اگر دیکھا جائے تو آج کی سوسائٹی میں جو مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کے درمیان یہ ریلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کے درمیان یہ ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ریلیشن جو ہے سب کے درمیان ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی جو کثیر تعداد ہے وہ اس ریلیشن کا شکار ہے، وہ اس حرام تعلق کا حصہ ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ حرام ریلیشن کو آسانی سے سمجھیں، جس سے ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ حرام ریلیشن کیا ہے، تو یہ ایک ایسا ریلیشن ہے یا ایک ایسی بانڈنگ ہے، ایک ایسی لائف ہے جو مرد و عورت کے درمیان شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے نکاح کے بغیر شروع ہو جانا حرام ریلیشن میں آتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی لائف جو کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ کسی مرد اور عورت کے درمیان شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے شروع ہو جانا، یہ ہوتا ہے حرام تعلق، یہ ہوتا ہے حرام ریلیشن۔
اب اس حرام ریلیشن میں یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی آخری حد تک کا ریلیشن قائم ہوگا تبھی یہ حرام ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہماری مسکنسیپشن جو ہیں یہ ہمیں برباد کرتی ہیں. یہ مسکنسیپشن جو ہیں یہ ہمیں حرام چیزوں سے نکلنے نہیں دیتی. اب اس حرام ریلیشن میں ہر چھوٹے تعلق سے لے کر، جس میں انسیت، ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مرد و زن کے بغیر نکاح سے احساس و محبت کی ڈیولپمنٹ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کے بات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ قائم رکھنا، تو یہ ساری چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے یہ حرام ریلیشن میں آئے گی. ٹھیک ہے. اب حرام ریلیشنز کو سمجھنے کے بعد ہمیں جو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے فالو کرنا ہے، جسے ہم نے سیکھنا ہے، جس کو یوں سمجھ لیں کہ اس چیز کو کلیئر کیے بغیر ہم حرام ریلیشنز کا کنسیپٹ کلیئر نہیں کر سکتے. تو وہ جو چیز ہے وہ ہم نے جو ڈسکشن میں لے کر آنی ہے وہ ہے محرم اور نامحرم. اس لیے ہمیں یہاں پر اس چیز کو کلیئر کرنا ہے کہ محرم کسے کہتے ہیں اور نامحرم کسے کہتے ہیں. نامحرم سے مراد ایسے افراد ہیں، ایسے مرد و زن ہیں جن سے زندگی کے کسی بھی وقت میں نکاح ہو سکتا ہے، کسی بھی فیز میں نکاح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور محرم سے مراد جو ہے وہ ایسے افراد ہوتے ہیں، ایسی عورتیں، ایسے مرد ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی کے کسی بھی وقت میں، کسی بھی فیز میں، کسی بھی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ہوگا ایک محرم رشتہ، یہ ہوگا ایک محرم. ٹھیک ہے. اور یا ہم اگر یوں اس کی ایزیلی ڈیفائن کریں یا ہم ایزیلی اس کو سمجھنا چاہیں، ایسے افراد جن سے پردے کا حکم ہے وہ ہے نامحرم، اور ایسے افراد جن سے پردے کا حکم نہیں ہے وہ ہے محرم. یاد رہے یہاں بات صرف اپوزٹ جینڈر کی ہو رہی ہے، کیونکہ عورت عورت کے لیے محرم ہوتی ہے، مرد مرد کے لیے محرم ہوتا ہے، اور نابالغ بچے کے لیے محرم ہوتا ہے. اب یہ جو نامحرم کا لیبل ہے، نامحرم کا جو حکم ہے، یہ بالغ مرد و عورت کے لیے ہے. اگر ہم ایسے افراد کو دیکھنا چاہیں جن سے پردے کا حکم ہے، کیونکہ جب ہم اس کو دیکھیں گے نا کہ ایسے افراد جن سے پردے کا حکم ہے، تو ہمیں نامحرم کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو سورۃ نور کی جو آیت نمبر 31 ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو آپ کے خالہ زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، چچا زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، دیور ہیں، جیٹھ، نندوئی، بہنوئی، پھوپھا، خالو، اس کے علاوہ شادی کے بعد شوہر کے چچا، ماموں، شوہر کے خالو، شوہر کے پھوپھا، شوہر کا بھتیجا، بانجا، اور کوئی بھی جو غیر مرد ہے، ان کے علاوہ ساتھ جو بھی کوئی غیر مرد ہے اس سے پردے کا حکم ہے. مطلب یہ سارے نامحرم میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سب سے جو ہے پردے کا حکم ہے اور یہ سب نامحرم میں ہیں. اگر اس کے علاوہ ہم جو رشتے اس کے علاوہ بچتے ہیں، جیسے بھائی کا، باپ کا، چچا کا، تایا کا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے رشتے جو ہیں یہ محرم میں آتے ہیں، ان سے پردے کا حکم نہیں ہے. تو جن سے پردے کا حکم ہے وہ ہے نامحرم رشتے، اور وہ ایزیلی جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو کاؤنٹ کروا دیے تاکہ آپ لوگوں کو اپنی لائف کے اندر سے آپ ریلیٹ کر سکیں کہ ہماری زندگی میں کون سے رشتے جو ہیں وہ نامحرم ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، جن سے ہم نے اپنے آپ کو گیپ کے اندر رکھنا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ قانون جو ہے یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا، یہ کائنات کے بادشاہ کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ حکم کسی انسان کا نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے. یہ اپنی مرضی سے نہ ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی کی اس میں بات کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کی رائے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ جو حکم ہم سنا رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جہاں پر انسان کے پاس اللہ کا حکم آتا ہے، ایک مسلمان کے پاس، تو وہ اپنی خواہش لے کر نہیں چلتا. اس سے اپنی خواہش، اپنی تمنا کبھی بھی محبوب نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو ہمارے ہاں جو غیر مرد ہیں ان کے سوا جتنے رشتے ہیں ہمارے، ان سے پردہ بھی کم کیا جاتا ہے اور انہیں نامحرم بھی کم تصور کیا جاتا ہے. کزن وغیرہ سے ہاتھ ملانا، ماموں ہو گئے، پھپھا، خالو، ان سب سے پیار لینا یہ عام رواج بن چکا ہے. ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جس چیز کا رواج دیکھتی ہے اسے اپنا لیتی ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنی لائف کے کسی بھی فیز میں
کسی بھی جگہ پر کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے اس کی شرعی حیثیت دیکھنی ہے، اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، آپ کا رب کیا کہتا ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا حکم ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے، پھر آپ نے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی جو ہے وہ حرام ریلیشنز جو ہیں وہ کیری کر رہی ہے تو مطلب آپ نے بھی کیری کرنے ہیں، کہ یہ ساری سوسائٹی کر رہی ہے تو ہم بھی کریں گے، نہیں۔ آپ سوسائٹی کے پابند نہیں ہیں، آپ اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ اس لیے اللہ کے قانون کو دیکھنا ہے، اللہ کی لگائی گئی ریسٹرکشنز کو دیکھنا ہے، اللہ کے جو حکم ہیں، اللہ کے جو بنائے گئے اصول ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے۔ چاہے ساری سوسائٹی جو ہے وہ اس دوراہے پہ آ جائے کہ وہ حرام ریلیشنز کیری کر رہی ہے، حرام ریلیشنز کے اندر جا رہی ہے، ہمیں پھر بھی کانفیڈنٹ رہنا ہے کس چیز پہ، اللہ کے حکم پہ، کہ ہم نے حرام ریلیشن کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کرنا، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو جو چیز اسلام کے منافی ہے ہم اس کو ہرگز نہیں اپنا سکتے، چاہے وہ اکثریت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ سوچنا ہے کہ صرف غیر مرد نہیں بلکہ اللہ نے جو رشتے بتائے ہیں، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیے، جن کو اللہ پاک نے ڈیفائن کر دیا، وہ سب نامحرم ہیں۔ ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں چل سکتے۔ یہ زندگی، اس کے اتار چڑھاؤ، زندگی کی بہاریں، زندگی کی رونقیں ہمیں جتنی مرضی متاثر کریں، ہم اس زندگی میں، اس لائف میں اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی امانت ہے۔ اللہ پاک نے یہ زندگی ہمیں بخشی ہے، تو ہم اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہی گزاریں گے۔ مومن اپنی خواہش نہیں سامنے رکھتا، اس لیے ہم اپنی خواہش کے مطابق رشتے داری کی جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی خواہش کے مطابق محرم اور نامحرم کا لیبل اپنے آپ پہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں وہ اپنانا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سچ بات ہے کہ آج کی سوسائٹی میں یہ مسکنسیپشن بہت زیادہ اکر کر گئی ہے کہ جو چیز اکثریت میں ہے اس کا مطلب ہے وہ چیز ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دیتے ہیں کہ وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی تو کر رہی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا ہی غلط ہے۔ تو جی ہاں، ساری دنیا ہی غلط ہے۔ اگر ساری دنیا بھی اپنا لے نا اس چیز کو تو یہ غلط ہے۔ اگر ایک بندہ ہی رہ جائے نا اس چیز کو یہ کہنے والا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہوگا، تاکہ وہ ساری دنیا۔ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس طرح سے بھی تیار کیا جا چکا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اکثریت کو پریورٹی دی جائے گی، جو اکثریت کہے گی وہ ہوگا۔ تو دین ایسا نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے جو لوگ زیادہ ہیں، جو اکثریت ہے وہ حق پہ ہو۔ اس لیے اپنی زندگی سے یہ چیز نکال دیں، کس چیز کو ہم صرف اسی لیے فالو کرنا نہیں سٹارٹ کر دیں کہ یہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، یہ چیز رائج ہے۔ نہیں، آپ کو کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت دیکھنی ہے۔ اگر یہ چیز رائج ہے کہ کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، خالو ماموں ان کے ساتھ ان سے پیار لینا ہے تو رائج رہے، ہمیں اس چیز سے کنسرن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دین سے، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی اسلامک ویلیوز سے کنسرن ہے، ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی کام کو اپنانے سے پہلے اس کی شرعی حیثیت دیکھنا لازم ہوتی ہے۔ اور پھر اگر ہم مومن کی بات کریں تو مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ کوئی کوسچن نہیں کرتا، خاموش سنتا ہے اور اپناتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنی ترجیحات سب کو چھوڑ دیتا ہے، خود کو اللہ کے سامنے گرا دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ چیز سن لی، آپ نے یہ چیز جان لی کہ محرم رشتے کون سے ہیں، نہ محرم کون سے ہیں، مجھے کن سے ہاتھ نہیں ملانا، مجھے کن سے ہاتھ ملانا ہے، مجھے کن سے پردہ کرنا ہے، مجھے کن سے پردہ نہیں کرنا۔ اگر تو آپ مومن والی سٹیج میں آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو اپنا تجزیہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کھوجنا پڑے گا، اور پھر آپ کو بھی مومن بننے کے لیے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے سنا اور مانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کزن کے ساتھ ہاتھ میں نہیں ملانا، اس سے پردہ کرنا ہے، وہ نامحرم ہے، اس سے ایک بہت بڑا گیپ ہے جو میرے اللہ نے حائل کیا ہے، تو آپ کو اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، پھر ہی آپ مومن کے درجے پہ آ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سنی انسنی کر دی کہ خیر ہے، اٹس اوکے، نو نیور، اٹس اوکے نہیں ہے، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم جواب دہ ہیں اپنے رب کے سامنے۔ اللہ نے پھر یہ کتاب کیوں اتاری ہے؟ ہماری زندگی کو ڈائریکشنز دینے کے لیے اتاری ہے نا، تو ڈائریکشنز تبھی آئے گی جب ہم اس کتاب کے جو حکم ہیں، جو ویلیوز ہیں،
ٹھیک ہے، جو اس کتاب میں اللہ پاک ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، جب ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تبھی ہماری زندگی کی ڈائریکشن بنے گی، تبھی ہم اپنی منزل کو جا سکتے ہیں۔ تو ان جو اللہ کے یہ حکم ہے جنہیں ہم سیکھنے جا رہے ہیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، جو سنا سمجھا، سمجھنے کے بعد اپنے اندر سے اس چیز کو تلاشا اور نکال کے ختم کر دیا، کیونکہ یہ مومن کی شان ہے۔ اب آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کن کن کو محرم مانتی ہیں اپنی زندگی میں اور کن کن کو نامحرم مانتی ہیں، کہاں پر آپ خود کو تسلی دیتی ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنے اندر سے تلاشیں، اپنا خود محاسبہ کریں۔ دیکھیں یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ صرف شادی نہ ہونا یہ نہیں بتاتا کہ یہ حرام تعلق ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم شادی کے بعد جو ایکسٹریم لیول کے ریلیشنز ہیں وہ قائم نہ کریں، اس سے پہلے آپس میں اٹھنا بیٹھنا، سلام، ہنسنا ہنسانا جو ہے یہ جاری رکھیں اور ہم کہیں کہ ہمارا تو کوئی حرام ریلیشن نہیں ہے۔ نہیں، یہ حرام ریلیشن ہے، یہ مسکنسیپشن ہی تو ہے جو جس کی وجہ سے یہ تعلق اتنا زیادہ جو ہے وہ آج شدت اختیار کر چکا ہے۔ اگر صرف ذرا سا بھی مسکرا کر کسی نامحرم کو دیکھ لیا نا، کسی آخری حد تک کا ریلیشن نہیں بھی قائم ہوا تو مسکراہٹ بھی حرام ہے۔ اگر کسی نامحرم کے ساتھ جو ہے ہنس کر بات بھی کر لی تو وہ بات بھی حرام ہے۔ اس لیے اس چیز کو زندگی سے نکال دیں کہ ہم بہت ہائی لیول پہ کچھ بڑا کر جائیں گے تو وہ حرام ہوگا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جب ملتی ہے تب وہ بڑی بنتی ہے، تو حرام ریلیشن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، دین وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ کر دھماکہ کرتے ہیں اور پھر ایسا کچھ کروا جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان جو ہے بالکل ہی سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ اللہ کے جو اصول ہیں اگر وہ ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، ان کو ہم مانیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اپنی زندگی سے ان ریلیشنز کو ڈیلیٹ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے ساتھ پختہ کمٹمنٹ کرنی ہے، اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنی زندگی سے حرام اور حلال ریلیشنز الگ کرنے ہیں۔ آپ کاپی پینسل لیں، حرام اور حلال ریلیشنز کی ہیڈنگ دیں اور پھر دیکھیں کہ کون سے رشتے اب تک میری زندگی میں حلال ایگزسٹ کرتے آ رہے ہیں اور کون سے حرام ایگزسٹ کرتے آ رہے ہیں۔ پھر جو حلال ہوں گے ان کو ٹک مارک کر دیں اور جو حرام ہوں گے ان کو رونگ کا نشان لگا کر خود سے وعدہ کر لیں، اپنے رب کی خاطر وعدہ کر لیں کہ ان کو اپنی زندگی سے انشاءاللہ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کام ہو جائے گا، یہ مینٹل ڈسٹربنس جو ہے یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج آپ نے اپنی زندگی کے اندر سے حرام اور جو حلال رشتے ہیں ان کو الگ الگ کرنا ہے، اس کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے حرام سے نکل آنا ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو آج کا یہ چھوٹا سا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے صرف یہ ڈسکس کیا کہ حرام ریلیشنز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محرم اور نامحرم کون سے لوگ ہوتے ہیں اور ہماری زندگی میں یہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہ کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت شارٹ لیکچر ہے، نیکسٹ حصہ انشاءاللہ کل شیئر کیا جائے گا۔ غور سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اس کو ہر بات کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریے گا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے۔ جب ہم کسی چیز کو اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں بہت اچھے سے ہمیں سمجھ آتی ہے، ہماری ساری کنفیوژنز دور ہوتی ہیں اور ہم عمل کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی سے حرام نکال سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور جنت کے قریب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔